میں بتا رہا ہوں وہاں پہ اصلی بقا ادھر ہے. بتا رہا ہوں تمہیں. آپ تو نبی نہیں آئیں گے. نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اصلی ویژن. میں نے کہا نا میتھ ہم سب کو کلیئر ہے, مگر اندر سچویشن پھنستے ہیں, ایک دم کنفیوز ہو رہتے ہیں ہم سارے. ہم کیا کریں؟ پھر اتنے میں کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے. میں نے جان کے بچہ بولا, میں ان کو بزرگ بولتا تو وہ والی سچویشن کی عکاسی نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری اس وقت پاکستان کی ہے. ہر کچھ سالوں کے اندر, 100 سال کے اندر, اس سے کم میں, اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس جہاز کے کریش ہوئے جزیرے کے اندر آ کے آواز لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز نظر آ گئی ہے, مجھے آنا ہے تو بتاؤ, کیوں نہ ادھر چلیں. اور اگر چونکہ ہمارا ایک ہی ویژنری, ایک ہی فلاسفر ہے ہمارا, اللہم صلی علی محمد, ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا, کسی اور ویژنری کی ضرورت نہیں. ویژن مل گیا ہمیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کے انبیاء وہی ویژن دیتے آئے ہیں. ہمارے لیے جتنی ہائی ریزولوشن پکچر نبی علیہ السلام نے بنائی, کسی اور نبی نے نہیں بنانی تھی, بیکاز وقت ہی نہیں تھا اس ریزولوشن کا. ہر نبی کہہ رہا تھا باقی کی باتیں محمد نے آئے کرنی ہے, باقی کی باتیں آخری نبی نے آئے کرنی ہے. ظاہر ہے انسان کی سوچ اس وقت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. اس لیول کے اوپر معاملات بنے ہی نہیں تھے اللہ نے دنیا کے, جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کے وقت آئے. اب لیکن ہم پہ وہی معاملہ ہے جو ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب پہ تھا. آپ کوئی نئی ایسی جہت نہیں ہونی, کروٹ اور نہیں لینی بنی نو اسنان نے کہ ہم پہ اور علی بن ابی طالب پہ یا ابو بکر صدیق کے اوپر ریلیٹیبلٹی کی کرو ٹوٹ جائے کہ نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی اور تھی, کہانی ہی اور تھی, وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے اوپر ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل کے اندر یہ فلسفہ ساتھ ہی پنہاں ہے کہ اب ایسا کوئی موڑ نہیں مڑے گی بنی نو انسانی کہ نبی علیہ السلام کی تمام طرح حدیث ہمارے اوپر اس بچے کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوں اور اس کو یہ بہانہ مل جائے کہ نہیں, اب وہ والی باتیں نہیں پوری ہو سکتی جو کہ اس وقت ابو بکر صدیق پہ پوری ہو. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی پیچھے اتنی بڑی آسانی ہے ہمارے اندر, ہماری نفسیات اتنی سیٹل ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہمارے اوپر کہ یہ شیطان اندر سے بہانہ کرے کہ وہ تو دور ہی اور تھا, اس میں معاملات ایسے تھے جو کہ میرے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہی ہوگا, جو ابو بکر صدیق کے اوپر سوال تھا وہی میرے سے سوال ہونا ہے. سوچیں انہوں نے کیا زندگی گزار دی اور میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. سوال ایک ہی ہے, پرچہ ایک ہی ہونا. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. کیوں؟ ویژن ڈائریکٹ مل رہا تھا. ہمارے بیچ میں کوئی 1400 سال سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے خواتین ادھر ہو جائیں, مرد ادھر ہو جائیں. ایک نہ ایک بندہ آ کے وہ ویژن بلر کر دیتا. ایک نہیں تو ہزار ہوتے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے, جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری. یوٹیوب پہ کس کی سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا دیتے ہیں ہم, سب کو پتہ ہے دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی, کوئی ڈانس ہوگا, کوئی فلم ہوگی, کوئی شاہ رخ خان, سلمان خان ہوگا. ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے تو نہیں آئے ہوئے نا ہم ادھر. کہیں آپ نے یہ تو نہیں سوچ لیا تھا میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سچ بات کریں گے ہم. ہمیں جتنا سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتہ ہے, کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتہ ہے اتنا؟ نہیں پتہ. جواب نہیں پتہ. آپ سے میں ایک ٹیسٹ لے لیتا ہوں, ابھی بتا دیتے ہیں. کوئی سی ایسی 2 حدیثیں بتائیں, کوئی سی ایسی 2 حدیثیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں. 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سی 2 حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں, آسان کر دیتا ہوں, ایک بتا دیں. جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی, بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی. حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہے. مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. سوچیں ذرا, مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی, 40 کروڑ انڈین مسلمان,
2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکھا لگا ہے, کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی, ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال ب سال 100 سال ب 100 سال فلسفہ سرائیت کرتا ہے, نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں؟ ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتہ ہوں گے ہم سب کو, سمجھ رہے ہیں؟ 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے, 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے. آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے؟ بس وہ بندہ دیکھیں. یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ, اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ. اور سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے, کسی کی داڑھی والے ہوں گے, کسی نے سوٹ ٹائی لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا. یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا. اور کیا سچ بات کرنے آئے نا, ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے ہیں, صحیح بات بتانے آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہی کہ آپ کے بچے ہیں, جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ, روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں, حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ. اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر, آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے. میں نے اپنے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے 40 کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, تو ان میں سے کوئی 12-13 کام تو میں کر ہی لیتا ہوں. تو کہتے ہیں بدبخت عورتوں کے لیے لکھی ہے. عورتوں اور مزدوروں کے لیے بریکٹ میں اوپر لکھا ہوتا, پڑھا ہی نہیں میں نے. سوچیں ذرا, ہمیں کوئی شناخت بتاتا ہی نہیں اپنی کہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئے ہو. آپ سمجھیں تکے پہ آپ لوگ آدمی ذات ہیں, اللہ کے یہاں تو تکے نہیں ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ 1 یا 2 بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں. بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین اسٹریم ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں تمہاری سند کی طرح بھی. اور بائی دا وے کسی قسم کی مفروضے میں مت رہیے کہ وہ بچہ میں ہوں. میں اس بچے کو مودودی صاحب کہہ رہا ہوں اس وقت, سید قطب کہہ رہا ہوں اس کو, سمجھ رہے؟ میرے پاس اپنی کوئی نئی سوچ نہیں ہے, مجھے پتا اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اس نے کھول کے بیان کر دیا. سید قطب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا, کر کے دکھا دیا. آج تک پوری دنیا کی میجر 3 فورسز موساد, CIA اور FBI سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر رہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ چھوٹا واقعہ ہے. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے تو ہم خود بچتے پھر جاتے ہیں کئی دفعہ جماعت اسلامی میں کہ سر آپ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو آئیں, بات تو کریں ہم سے, ٹھیک ہے. مگر مودودی صاحب کا ویژن جو ہے نا, اس کا پروپیگنڈا کرنا اپنے اندر اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورلڈ ویو کلیئر کر لو, خدا کا واسطہ ہے تمہاری اپنی دنیا میں رہنے کے لیے. پھر دنیا حسنہ کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں پتہ تو چلے نقشہ کیا ہے. اب مودودی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں مگر نقشہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ایون مودودی صاحب کے فلسفے کے اوپر بھی ہمیں اسی اسٹینسل کے اوپر نیا ورلڈ ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا. اتنی جلدی سے 1990 کے اندر 2000 کی دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی ضرورت پڑ گئی. کیا آپ کیا کریں, آپ کیا کریں؟ میں تفہیم القرآن کافی نہیں رہی میرے لیے, تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے. اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ, اور شاہ رخ خان سلمان خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے آپ کے اوپر, آپ اتنے کو سیریس نہیں لیتے, سمجھ رہے؟ مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کھچا رہی ہوتی اگر سلمان خان جہاں بیٹھا ہوتا بس, مگر سیلفی سے آگے کی اوقات نہیں ہوتی ایکٹر سنگر ڈانسر کی. اس کو بھی پتا ہے اس بات کا, اس لیے بیچارہ ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے. ہاں, حسد از دی اونلی کامن تھنگ ان شو بزنس. ہم جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے, دوسرے مولوی سے حسد کیسے آ سکتا ہے. تمہاری تو گیم ہی کوئی اور تھی, تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو. وہ جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, میں جیت گیا تب بھی تم جیت گئے, لے کے تو ایک ہی جگہ جانا نا مولویوں نے. سلمان خان, شاہ رخ خان, ٹام کروز, بریڈ پیٹ کے تو نان نفقہ لگا ہوتا ہے نا, کوئی اور جیت گیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاف سمجھ آنا چاہیے کہ نقشے میں لکیریں کھینچی کہاں پہ، حاشیے ہیں کدھر کدھر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتا ہو کہ نقشہ، دنیا کا نقشہ کدھر ہے، آپ اس نقشے میں کون سا اسپاٹ ہے، کون سا اسپاٹ. ایک صحابی نے، حضرت عباس غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے، وہ طائف کے صحابی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکے آیا تھا نا، تو میں نے اپنے دوست عباس سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجا ہے میرا، کوئی نیا دین لے کے آیا ہے، نئی سوچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حرکتیں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں عبادت کر رہا ہے. ساتھ کون ہے؟ ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے، علی بن ابی طالب. کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام، حضرت ختیجہ اور علی بن ابی طالب. وہ صحابی کہتے ہیں، روتے ہوئے کہتے کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے، مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو 1/4 اسلام ہوتا. اتنا بڑا کنٹریبیوشن میرے پاس ہوتا کہ 1/4 اسلام میں ہوتا، چوتھا مسلمان ہوتا میں. اگر میں اس وقت میں نے تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان، اس وقت میں تمسخر اڑا کر نکل لیا کہ عجیب سی باتیں کر رہے، عجیب سی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے % اسلام ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کو نہیں پتا نا آپ کتنے % اسلام ہیں تو آپ خاص % آف کفر ہیں، خاص % آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتا آپ کتنے % اسلام ہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا. کیونکہ اندھا دھند مسلمان نہیں ہوتا، بائی ڈیزائن، بائی ڈائریکشن، بائی ویژن مسلمان ہوتا. تو کہ پہ نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے. سوچیں ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کر رہے یہ دعا؟ حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا، کمزور ایمان کا مومن کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا، عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص % آف اسلام ہیں اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے % اسلام ہیں آپ، اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ، کیا کیا اسلام کا. کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا نہیں، اللہ نے 2 ہی بتائے، ایک اسلام کا قبیلہ بتایا ہے، ایک طاغوت کا قبیلہ بتایا ہے. تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، اسپیکٹیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں یا ان کے لیے کرنے والے ہیں. اسپیکٹیٹر اسلام میں تماشائی جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہے میرے پاس. غزوہ بدر میں نا میری آپ کی عمر کے نہ کچھ نوجوان ابھی مکے میں ہی پائے گئے تھے. بدر ہو رہی تھی، بدر کا اعلان ہوا. پر یاد ہے نا بدر، آپ سب کو پتا ہے غزوہ بدر کا کیسے ہوئی تھی. اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتا ہوتی ہے، مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب کیونکہ ہمارے اوپر لگتی ہے آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی؟ مکے میں اس وقت مسلمان تھے، سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے، ڈسکشن چل رہی کیا کریں. کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے، گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے، اتنے 100 اونٹ تیار ہیں، اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں، اتنے سارے بھالے تیار ہیں، گھوڑے تیار ہیں، اونٹ تیار ہیں. سب موٹیویشنل اسپیکنگ چل رہی ہے مکے کے اندر سے مقابلہ ہے. آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کی شناخت پہچانیں. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا؟ تھے تو مسلمان ہی، تھے تو یہ مسلمان ہی. انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھئی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گا جو صحیح. صاحب کے ابا تھے آرمی میں، اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی. اور اب عرب کے قبیلے میں وہی علی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے،
دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے، ایک عرب کا قبیلہ، ایک پاکستان انڈیا، اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو، دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے، لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کے قابل ہم ہے ہی نہیں، اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے، ہم ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا، اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے ہوئے تھے افغانیوں کے، پر نہیں لگے ہوئے تھے مصریوں کے، سوڈانیوں کے. دے ڈڈ دیٹ. صومالینس 2 سینگوں والی قوم نہیں ہے، کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ. امریکہ کی ایمبیسی جائیں، 10 سال تک کھڑے رہے، گنتے رہے بندے، 10 سال تک کھڑے رہے. اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا، ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا، یہ صرف پاکستان کے ساتھ ہوا. 9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے، اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں. ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے. کہہ رہے تھے نہیں پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چڑھا ہوا تھا ان کو، ایسا کیا ہوا تھا ان کو پتا نا آپ کو. 47 میں کس طریقے سے لوگوں نے پاکستان کا ویزا لینے کی کوشش کی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ سمجھ رہے تھے آپ؟ یہاں پہ وہ کیا میمیں دیکھنے آ رہے تھے، نوکریاں کرنے آ رہے تھے ادھر، ڈالر کمانے آ رہے تھے ادھر. بتاتا ہوں کیسے ہوا تھا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آئیڈینٹی کلیئر ہوتی ہے پھر دیکھیں کیسے دوڑ لگتی ہے. اس لیے دھیان میں رکھیے گا. ان لڑکوں نے کیا کیا مکے میں؟ پھر چھوٹی سی میٹنگ کی رات کو کھوکھے پہ، لٹرلی جیسے ہم نے کرنی تھی، اور کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی تو نہیں کر رہے تھے تو مسلمان، تو پھر کیا کریں؟ خاندان میں ناک کٹ جائے گی، پریشر ہے میرے اوپر، میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا. دوسرے نے کہا ہم بھی جائیں گے، جانا تو پڑے گا، مار پٹا کے لے کے چلے جائیں گے نہیں تو چلو آؤ چلتے ہیں. پھر ایک ٹیکنیک لگائی، راکٹ سائنس لگائی انہوں نے. کیا راکٹ سائنس لگائی؟ کہ ایسا کرتے ہیں سامنے سامنے چلتے ہیں، جیسے ہی رن پڑے گا نا، جب لڑائی شروع ہونے لگے گی تو سرک کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. نہ لڑائی کی نہ کچھ، اپنی طرف سے حکمت لگائی انہوں نے. سوچیں ذرا ادھر کیا ہو رہا تھا. مدینے میں صحابہ اکرام روئی جا رہے ہیں کہ اصلی کہانی تو تعداد کی ہے. نبی علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعا کر رہے ہیں روکے کہ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ بس اور دعا مت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہوئی ہے. اس لیول کی سٹریس چل رہی ہے مدینے کے مدر کے بارڈر پہ. ادھر ڈھول تماشے اور ڈانسرز اور تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ اکرام کو سکینہ دینے کے لیے ایک خاص معجزہ قرآن پاک میں اس معجزے کا کلیئر ذکر ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا کفار پہ کہ اتنے بڑے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس، اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا، عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے ہو، حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ اتبا کو، رشتہ دار تھا، ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے، قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی، تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا. کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا، اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا، اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر، تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا، میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا.
یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو, ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے تم. بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں, یہاں پہ کوئی تفریق نہیں, اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ جب سارے, ادھر آؤ جاکت, ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کفر کو سزا ملتی کہ تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. سمجھ رہے, اپنی شناخت کو پہچانے کہ کس گیم کے اسپیکٹیٹر ہیں ہم. اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم, سما اللہ کی قسم اسپیکٹیٹر ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ بس چل رہا ہے, ہاں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے. اصلی کہانی کہیں اور کھیلی جا رہی ہے. نقشہ دیکھ لیں, آپ کو کوئی بچے کی ضرورت نہیں رہے گی جو آگے بتائے گا کہ کون سی جگہ جزیرہ ہے, خود پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کون سی جگہ پہ جزیرہ. دیکھیں نقشے میں کیا چل رہا ہے. آپ کو میں چھوٹے دور کی بات افغانستان کی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو طالبان کے ساتھ ہوا, جیت گیا افغانستان, یس سب کو پتا ہے, کسی کو شک تو نہیں ہے کہ جیت گیا, ہاتھ کھڑا کریں کسی کو شک ہے نہیں, ہم سب کو پتا طالبان جیت گئے. آپ کے گھر پہ میں آؤں 10 بندے لے کے, 2 بچے مار دوں آپ کے, ٹھیک ہے, 2 بچے مار دوں, آپ کی بیگم اٹھا کے کچھ توا میرے منہ پہ ہی مار دے بس, اور پھر میں کہوں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں, ہم چلے گئے تو آپ جنگ جیت گئے. سوچے تو صحیح, جنگ ایسے جیتی جاتی ہے. گھر گھسے ہیں, میرے بچے مار دیے, ایک توا منہ پہ کھایا اور نکل لیے, سوری یار سوری, ہم آپ معافی مانگتے ہیں آپ سے, سوری. جنگ یہ ہے ہماری غیرت. جا کے محلے والے کو بتائیں, دیکھیں 10 بندے آئے تھے, 4 بچے میرے مارے, خالی میں نے توا مارا نکل لیے. ایسے جنگ جیتی جاتی ہے. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے طالبان جیت گیا, ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے. شناخت کس طریقے سے کرنی ہے کسی ایونٹ کی, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ان کی مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایسے ہار جیت کے فیصلے نہیں کرتے ہوتے. ڈیفینیشن آف انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بچے, میں تیار نہیں کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کہ 32 لاکھ بچے تو نے عراق میں مارے تھے, ٹونی بلیر, تجھے چھوڑوں گا میں؟ تو سمجھ رہا تو نے سوری کر دیا تو کام ہو گیا. ایسے ہوتا ہے. یہ ہماری غیرت ہے کہ میرے گھر میں بچے مار کے بھاگ جائے گا اور لوگوں کو جا کے سوری کرے گا تو کام ختم. آپ کے ساتھ ایسے ہوگا تو آپ کام ختم کر دیں گے. اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ ہم اسپیکٹیٹر بن جاتے ہیں. او شکر ہے کہانی ختم. جید علماء کرام سوڈان سے لے کے انڈونیشیا تک ٹسوے بہا رہے ہیں افغانستان کی امریکہ کی ریٹریٹ کے اوپر, ٹسوے بہا رہے ہیں کہ ایک ہی موقع تھا جہاد کا ختم ہو گیا. دیکھیں کیسے دیکھی جاتی ہے سچویشن کو. طالبان کا اصلی امتحان تو اب شروع ہوا ہے, اصل میں اللہ کی قسم اب شروع ہوا ہے. پہلے تو ہارتے تو شہید, جیتتے تو غازی.
ٹھیک ہے, کہیں پہ بچ جاتے تو غازی ہو رہتے, مر جاتے تو شہید ہوتے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اب تو جا کے ٹیسٹ ہوگا طالبان کہ بھائی اب تو پاور تمہارے پاس تھی, آج اگر تو فیل ہوا نا تو اگلے 200 سال تک ساؤتھ ایشیا سے کوئی اسلام میں نہیں داخل ہوگا, کیا پتا دنیا سے ہی نہ کوئی داخل ہو. کیا یہ نکلا تمہارا خلافت کا انتظام, اور یہ ڈیفینیشن تھی, یہ تمہارا مودودی, تو یہ کتب, تو یہ دیوبندی, تو یہ سلفی, کہانی ختم. اگر وہ اس سسٹم کو صحیح نہ چلا سکے, ہم سب کے بچے اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں. اصلی ٹیسٹ اب شروع ہوا ہے, ان کو بھی پتا ہے, بچے نہیں بیٹھے ہوئے. سمجھنے کی کوشش کریں کس طریقے سے کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ایک ایسی بدماشی کر رہا ہے, پہلے انگلینڈ کرتا ہوتا تھا, 200 سال وکٹوریا زبردستی گھس جاتی تھی, بندے مار کے سب کچھ نکالا, آپ آزاد ہیں آج سے. ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا, سب کو نکال لیا, آپ آزاد ہیں آج سے. پھر امریکہ کی باری آ گئی, کل چائنا کی باری آ جائے گی, پرسوں فرانس کی آ جائے گی. سمجھنے کی کوشش کریں, ایسے کوئی ہار جیت کے فیصلے نہیں کرنے, کیسے کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ معاملے کو سمجھنا مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ARY پہ حامد میر صاحب نے بول دیا. ایسے نہیں کچھ سمجھ آئے گا. ان بیچاروں کی اتنی فراست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں کرتوت کرتے ہوتے. یہ نظریات اور تجزیات ہوتے ان کے. خالی تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے سے اور قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہ کوئی نواز شریف مومن ہوگا, نہ عمران خان, نہ طارق جمیل ہوں گے, نہ میں. جب تک ایکشنیبل ٹینجیبل نہیں نظر آئیں گے میرے اپنے گھر کے اندر اور میری وجہ سے میرے محلے کے اندر, میرے علاقے, میرے خاندان کے اندر, اسلام کا کنٹریبیوشن زیرو ہے میرا ابھی تک, 100% زیرو ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. دس از اے پرابلم وی آر ناٹ سالونگ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے کیا, سوال کیا خاک کریں گے ہم. سب سے بڑا مسئلہ میرا ابا جی نے اور آپ کے ابا جی نے میں کیا بتایا تھا کہ بیٹا گھر کا 10 مرلے سے کنال, 5 مرلے 10 مرلے ایک کنال, یہ اسلام کی رکن ہے. اللہ کی قسم ہمارے دین کے یہی رکن ہے اس وقت. 10 مرلے کنال, 4 کنال, میران, سیوک, V8. جو صحابہ کے درجات ہوتے تھے نا, ہم نے اس طرح انسانوں کے ہی درجات رکھے ہوئے. کہ ادھر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے, ادھر علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے کیا بننا ہے, نہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میران والا کون ہے, V8 والا کون ہے. اس وقت درجات ایسے ہوتے. سمجھنے کی کوشش کریں. میتھس غلط ہو گئی ہماری اور کچھ غلط نہیں ہوا. نیت بھی ٹھیک ہے, ہماری بلیف سسٹم بھی ٹھیک ہے. 2 ہی چیزیں چاہیے ہوتی نا. اب نیچے کینیٹک انرجی چاہیے ہوتی ہے. کینیٹک انرجی کے لیے وہ بچہ چاہیے ہوتا ہے سر. وہ بچہ آگے بتاتا ہے کدھر جانا ہے, اور ہماری کینیٹک انرجی ٹریگر ہو جاتی ہے, پیر چلنا شروع ہوتے ہیں خود ہی. سب کے پیر چلنا شروع ہو گئے تھے بچے کی وہ بات سن کے. ہاں چلو دکھاؤ کدھر بستی. کینیٹک انرجی خود ٹریگر ہوتی ہے, ایک تو ویژن کلیئر ہو جائے. نیت بھی ہم سب کی صاف ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ پاکستانی جوان جتنا زیادہ تپا ہوا ہے نا اس وقت فحاشی پہ, مجھے پتا ہے. بے شک آپ سب کے موبائل اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں, مگر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھپا کے کرتے ہیں. اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے گناہ آئیڈینٹی کی جو بنا ہے وہ پڑی بھی ہے, اس کی سٹرکچر کوئی بنا نہیں رہا. نوکریوں میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں کہ یار صدقہ کر دوں گا, زکوٰۃ کر دوں گا. ہر ایک کو پتہ ضرور ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. پھر چھوٹے موٹے وہ جو گرین ٹیکے والے مولوی صاحب ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہم کہ نماز پڑھ لیا کرو بس. گرین ٹیکا مطلب پتہ نا, ان کو بریلویوں کو نہیں کہا گرین ٹیکا. گرین ٹیکا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے. شوگر کوٹڈ اسلام. وہ یوٹیوب پہ بہت ہیں. باہر امریکہ میں تو سب کے سبھی تقریباً گرین ٹیکے والے ہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی غلط. نماز پڑھی تھی, فجر پڑھی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ بیٹھا ماشاء اللہ آئے نا بیٹھیں, جیسے احسان کیا ہم نے صبح فجر پڑھ کے. یہ وہ ہیں جو سفید جھنڈا لہرا کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے والے کلرکس. خدا کی قسم نواز شریف عمران خان کا قصور نہیں ہے, خدا کی قسم نہیں ہے نا قصور. قصور اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اصلی کتاب ہوتی ہے. یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری مسجدوں سے آیا. جمعے کے خطبوں میں آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جا رہی ہماری. میں آپ سب کو پتا ہے یار, دین سیکھنا ہوگا. میں اسد عمر کے پاس جاؤں گا پنڈی میں, آپ سب کو ہی پتا ہے یار. میری بات ہوئی تھی, انہوں نے پتا کہا ایک دفعہ وہ الحمد شریف والی صورت پہلے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا نام ہی نہیں پتا ان کو. الحمد شریف. سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ. سورہ قل هو اللہ. نہیں قل شریف, سورہ قل هو اللہ, سورہ الحمدللہ.
یہ دین سکھائیں گے. مجھے ہی پتا ہے, میں دین سیکھنے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا, کس بارے میں نہ میں کنفیوز ہوں نہ آپ کنفیوز ہے کہ سر جس طرح ہم سلمان خان کو فلم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں, آپ کو سیاست کے لیے رکھا ہوا ہم نے. ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا, جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری باری بھی اگلی. اصلی کہانی یہ جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا, اصلی وہ مسجد والا بندہ ہی کام آنا ہے میرے, اگر کام کا ہوا تو. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. میں اپنے ابھی فرد کی بات کر رہا ہوں. آپ کے محلے میں نا 2 یا 3 بدماش بندوقیں لے کے گھس جائیں, ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ضعیف مومن کی کوئی اوقات نہیں ہے. شریف مومن سے کسی کے باپ کو بھی ڈر نہیں لگتا. یہ جو سفید ٹیکے والے, گرین ٹیکے والے جو ہے نا, ان سے ان کے فالوور سے کسی بھی شر پسند کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر اسی سے لگے گا کہ جس نے مسل بنایا ہوگا اسلام کا, کہ تو میرے سامنے چوری کر کے تو دکھا, تو کوئی لڑکی پکڑ رہا میرے سامنے, تجھے پتہ چلے کہ مسلمان کے سامنے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہمارے کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے گناہ کر, جیسے کوئی لڑکی کوئی اغوا کرا ہوگا, بس یہ ہے ہمارا ایمان. اور حدیث بھی فٹ کی ہوگی کہ دل میں برا جاننے والا ہوں. حالانکہ ایسی خباثت ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرتے ہوئے خوش بھی ہو رہا ہوگا, 250 لائکس. یہ دل میں برا جان رہے ہیں آپ کہ ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی آپ کے سامنے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ کسی نے الٹا چکا گھما دیا, اور اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہے وہ میرے اماں ابا نے نہیں گھمایا, آپ کے اماں ابا نے نہیں گھمایا, وہ مسجد سے گھمائے. ہم سب کو اس ڈیفینیشن کے اوپر آنا پڑے گا کہ میاں ایک منٹ رک جاؤ, گورا اتنا بڑا ٹیرر کیوں ہے؟ ایسا کیا کرتا ہے گورے کا؟ کیا گورے کا نشانہ بہت تیز ہوتا ہے؟ جب وہ بندوق پکڑتا ہے تو سجدہ کیوں کرتے ہیں سارے؟ ایسا کیا ہو رہتا ہے؟ سوچیں تو صحیح, اتنی بڑی حیت کیسے بن گئی؟ اگر میرا نام پیٹر جوہانسن ہوتا, میں کانورٹ مسلم ہوتا, آپ کے ذہن میں کوئی اور تصویر کیوں بننی تھی؟ یہ جو امپریشن ہے, یہ جو سجدے ہیں, یہ 1-2 سال کے معاملات نہیں ہوتے. یہ سالہ سال سے آئے ہیں, ہم پیدا ہی اس کا گٹر میں ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بس سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, سارے تو غلط نہیں ہو سکتے, میاں میرے ابا تو غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم ایگزیکٹ سیم جملہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا. وہ بکواس یہ کرتا تھا, تجھے زیادہ پتہ ہے, میرے باپ سے بھی زیادہ پتہ ہے, میرے دادا سے بھی زیادہ پتہ ہے, ہاتھوں کا پلا ہوا بچہ ہمارے. تو بتائے گا کہ دادا سارے کے سارے غلط تھے, بے وقوف تھے؟ ایگزیکٹ سیم جملہ. آپ جا کے کسی بھی اپنے بزرگوں کے تبلیغ کریں گے, ابو جی, انکل, چاچو جی, اصلی کہانی یہ ہے کہ میں نے اسلام کا حصے دار بننا ہے. حصے دار نہیں ہوں میں تو میں کسی اور طاغوت کا حصے دار ہو گیا ہوں. تو وہ آگے سے پتہ کیا بولیں گے؟ تینوں زیادہ پتہ ہے. میرے ابا جی ہر جمعرات میلاد کراتے ہیں, تجھے زیادہ پتہ چل گیا. سوچیں ذرا, فجر ہے تو پڑھنا نہیں ہے, تین زیادہ پتہ لگ گیا. یہ بیسکس ہیں جو ہماری کلیئر نہیں کی جا رہی. بہت آسان کر کے ابھی میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکلٹی میں بتاتا ہوں کہ بھائی ساحل میاں سب کچھ ٹھیک ہے, کیا کروں, کل کیا کروں اٹھ کے. آپ کے طارق جمیل صاحب کے لیکچر میں فرق کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے بعد بھی ہم بیٹھ کے ویڈیو ہی دیکھتے ہیں. طارق جمیل صاحب بھی شرما جائیں ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو آپ کے اور ان کے سیشن میں فرق کیا ہوا پھر؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا کام کیا کرنا ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا, لوگوں سے خوش اسلوبی, لوگوں کو معاف کر دینا. بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سارے, کسی شک میں مت رہے گا. تزکیہ نفس کے لیے خوبصورت ترین دوائیاں ہیں سارے مولوی. مسئلہ یہ ہمارے تزکیہ نفس سے امریکہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں بھی مشن ہیں, آنے دیتے ہیں وہ, خیر ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. آپ کو پتا ہے اس بات کا نا, پتا ہونا چاہیے آپ کو اس بات کا. ہم کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہوئے ہیں. میں تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ تقویت اور استقامت دے, میں خود حصہ ہوں, ابھی بھی میں بھی جاتا ہوں, مگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو بیسک ہے وہ ہم کر ہی نہیں رہے. اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ ہو جائے کہ میں رک جاؤ, یہ گنگا کس نے شروع کی تھی, کدھر سے بہ رہی, جا کدھر رہی ہے, تو بتا دو. اینڈ میں چاہتے کیا ہو؟ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو نو, دیٹ از آل. صرف یہ بتا دو کدھر لے کے جا رہے ہو, بس. اینڈ میں کیا ہوگا؟
کسی ایک کے ڈیڈی کے پاس بھی جواب ہوا تو مجھے بتا دینا کہ اینڈ میں کیا مطلب کیا ہوگا. اسپتال ہوگا, کینسر ہوگا, بس اور کیا, موت ہوگی. اپنے سے باہر آنے نہیں دے گا آپ کو. یہ ہے انفرادی جس کی یہ بات کر رہے تھے نا ابھی عمران صاحب, کہ اپنے علاوہ کسی کی سوچنے دے ہی نہیں رہے ہمیں. آپ کے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے؟ امی ابو بیوی بچے. میرے بھی خواب خیال دعاؤں میں کون ہے؟ امی ابو بیوی بچے. آپ کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, یمنیوں کے لیے دعا کرنا میرے لیے سال میں ایک دفعہ بھی غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب رٹوا دیں تو. ہم تو دعا کے قابل نہیں ہیں, ہم دوا کے قابل کہاں سے بن رہے ہیں؟ آپ نے کبھی آپ کے گھر والے بیمار ہوئے ہو نا, اسپتال میں پڑے ہوئے ہوں, خدا نہ خواستہ, تو دیکھیے گا ذرا وہ جو عیادت کرنے آتے ہیں نا 5 منٹ والے, اوقات پتہ ہے نا ان کی آپ کو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, آئے السلام علیکم کیا حال ہے, دعا کر لیں اور چل دیے. جنازوں کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ, ہم سب کو پتہ ہے, جوکس چل رہے ہوتے. کیوں؟ اپنا نہیں مرا ہوا نا. جس دن اپنا مرے گا میں دیکھتا ہوں کس کو لطیفہ یاد آتی. ایک بندے کو بھی کوئی سے 3 نام پتہ ہے فلسطین میں پچھلی دفعہ جب بمباری ہوئی ہے, کن بچوں کے نام مرے, کون سے بچے مرے. اپنے سارے بچوں کے نام مجھے پتہ ہے, اپنے خاندان کے سارے بچوں کے نام پتہ ہیں. وہ والے بچوں کے نام کیوں نہیں پتا؟ بھائی مجھے اصل میں بھی میں فکر نہیں ہے ان کی, بس اپنے آپ کو دلاستے ہو, جھوٹ دے رہا ہوں بس. جس کا اپنا مرتا ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اس کو سب سے, وہ کسی کی فکر نہیں کرتا کہ بش نے منع کیا تو عمران خان نے منع کیا, طارق جمیل نے منع کیا یا ڈاکٹر اسرار نے منع کیا. وہ کہتا ہے میرا بچہ ڈوب رہا ہے اور بے شک یہ حرام ہے, اس کو بچانا میں بچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست فطرت بنائی میں مارے گئے, جس کو اصل میں لگتی ہے وہ چھلانگ مار دیتا. یہ حمزہ نے کہا تھا بچوں سے کہ تمہیں جن چیز کا ڈر تھا نا اسی ڈر کے خلاف اسلام آیا. جس کو چاہیے تھا نا اسلام وہ ہجرت کر کے پہنچ گیا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں بھاگ کے پہنچ گئی تھی مدینہ. تم لوگوں کو کون سی جوانی آئی ہے؟ جس کو اصل میں لگی ہے وہ پہنچ گیا. یہ والی کہانیاں کسی اور کو سنانا کہ ہاں ہم تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے خالی. سو دس از اے پرابلم. اسرائیل کی میری بات نہ مانیں, اسرائیل کی پرائم منسٹر کی بات ہی مان لیں. کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی جماعت جمعے کی جماعت جتنی ہوگی اسرائیل ختم ہو. آپ کی بھی مسجد میں 2 بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فجر میں, میری میں بھی 5 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 6 ہو جائیں, پہلی صف بھر جائے اگر جامع مسجد سینٹر والی ہے تو. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, کرسیوں والے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ کرسیوں والے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں بیچارے, بزرگ ہیں, کیا کریں وہ بیچارے, سارا کچھ کر چکے ہیں وہ, ہمیں کروا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو کچھ جان نہیں رہی, نہیں تو میں بھی 1-2 شادی کر لیتا, اب فجر ہی پڑھ لوں. اور کیا کام ہے؟ جس مسجد میں بھی جائیں فجر کی پہلی صف کرسیوں والی, دوسری صف تو ہوتی ہی نہیں ہے. جمعے کو کیا ٹورسٹ آتے ہیں؟ کوئی نہ کہیں سے تو آتے ہوں گے, یہ پنڈی ہے واک اینڈ سے آتے ہوں گے. جمعے کو کدھر سے آتے ہیں یہ سارے, یہ جاکت کدھر سے آتے ہیں؟ کوئی علاقہ ہے جو بتا دے, میں جا کے وہاں لیکچر دوں. ادھر کے لوگ بہت پکے نمازی, کیونکہ عین جمعے کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ میرے محلے میں تو نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر سے آئے ہوتے, بندہ دیکھ رہے ہوتے کتوں آ گئے. اپنا دوست جگر اینڈ میں پہنچتا ہے جمعے کے خطبے کے عین موقع پہ, سائڈ پہ ہو, پیچھے والی صف میں کھڑا ہوتا ہمارے ساتھ. وہ یہ باقی کی مسجد بھرنے والے مسلمان کون ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خاص فرشتے ہیں, خاص نفری ہے جو غیبی مدد آتی ہے جمعے والے دن. فجر پہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں؟ فجر چھوڑے آپ, فجر جمعے کے دن عصر پہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ بتاؤں کدھر چلے جاتے ہیں؟ یوٹیوب میں. وہ کٹرینہ کیف اور سلمان خان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے عصر کی نماز نہیں انجوائے کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ پیچھے سے اسرائیلیوں تک کو پتہ کیوں نہیں کرنی, ہمیں بھی پتہ کیوں نہیں کرنی. کیونکہ وہ بھائی صاحب اتنا کوئی ان اٹریکٹیو اپیل رکھتا ہے, مولوی صاحب بتا ہی نہیں رہا اصلی کہانی کیا ہے. کیوں میں اس کے پاس جاؤں؟ آپ کو کوئی 2 یا 3 ویڈیو میں سے 3 یا 4 جملے مجھے سمجھ آئے ہیں اور یہاں پہنچ گئے سارے. اور مولوی صاحب ہر جمعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں مگر بات کوئی اور ہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی ریلیونس ہی نہیں تھی میرے سے. نماز پڑھا کرو بیٹا, حدیث سناتا ہوں نماز کے اوپر, زکوٰۃ دیا کرو. جو سیزن چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جمعہ چل رہا ہوتا ہے.
کے دوران حج کا خطبہ ہوتا ہے, پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ یس. عید کے دوران عید کا خطبہ ہوتا ہے, اور رمضان میں رمضان کی فضیلت ہوتی ہے. یس, ہر مولوی پہنچا ہوتا ہے رمضان میں. یس, کیا اس رمضان میں جہاد کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جب فلسطینی بچیاں ذبح ہوئی ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں مار رہے تھے وہ لوگ, یہاں پہ میں روزے کی فضیلت بتاؤں گا یہاں پہ بیٹھ کے؟ تو غیرت مند مسلمان یہی سوچے گا, جا بھائی تیرے سے کیا بات کرنی, تو پتہ نہیں کس سے ڈرا ہوا ہے. اسرائیل کے خلاف بات کرتے بھی یہاں سے ڈرتا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے ہمارا. اصلی کہانی یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے انہی لوگوں کو کے پاس جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں تسلی تشفی دے دیتے ہیں کہ ہاں ساحل میاں ساری عمر ضائع نہیں ہوئی آپ کی, بس یہ تسلی دیتے ہیں. جو بندہ کہے گا نا ساحل میاں ساری عمر ضائع ہو گئی, ڈپریشن میں جاؤں گا, دوبارہ اس کی بات ہی نہیں سنوں گا. اس لیے مجھے جوانوں سے بات کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا. آپ کی ابھی عمر شروع ہوئی ہے, 20-30 سال بعد میں آپ سے کہہ دوں گا بیٹا آپ دیر ہو گئی ہے, آپ ضائع ہو گئی. آپ کرسی پکڑو, ایک تسبیح پکڑو, فجر پڑھا کرو, کچھ تو کر لو, ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑے بڑے بابے بھی ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ تو کر لے, چل کیا پتہ چاہتا اللہ معاف کرنے والا ہے یار. یہی کہانی ہے آپ کی. سو انڈرسٹینڈ, یو آر دا اونلی ہوپ. آپ کے علاوہ کوئی ہوپ نہیں ہے اسلام کو اس وقت. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو اور آپ کو یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کیا بچانا ہے, تو آپ اسلام دشمن ہیں. اگر آپ اس بات میں بھی کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا بچانا ہے, ذرا سوچیں کیا بچاتے ہیں اگر اسلام خطرے میں ہو یا مسلمان خطرے میں ہو. سوچیں ذرا. یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں ہم سارے. بیواؤں کی مدد کی ہے, ہاں جی کی ہے. یتیموں کو کھانا کھلایا, ہاں جی کھلایا. اسلام کے لیے کچھ کیا ہے؟ اسلامی کے لیے کچھ کیا نا, بیوہ کی مدد. اللہ خوش ہوگا اس بات پہ. یہ کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے 2 بچے 3 بچوں کے نام بتا رہا ہوں. بچے کیوں کہہ رہا ہوں ان کو؟ کیونکہ مولوی صاحب ان کو بچے ہی کہتے ہیں, آج تک سند نہیں تھی ان کے پاس. یاد رکھیے گا, اسلام خطرے میں ہے, آپ نے حصے داری ڈالنی ہے. خدا کی قسم اسلام خطرے میں. جب اسلام خطرے میں ہو تو اسلام بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے. میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور ساتھ والے آئے بریانی لائے ہیں, بریانی, تو میں کہوں گا بھائی بریانی چھوڑ, وہ بالٹی لے کے آپ پانی کی, اور میں بریانی بھی نہیں کچھ چھوڑوں, آگ لگی. نہیں سر, بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے. یہ ہے اسلام خطرے میں ورسز مسلمان خطرے میں. بہت دھیان میں رکھیے گا, یہ کنفیوژن ازلی نہیں ہے, بڑی ریسنٹ ڈالی گئی ہے. ہیومینیٹیرینزم, تزکیہ نفس, اجتماعیت, او جہادی, ایکسٹریمسٹ, یہ سارا کچھ. بھیا بات سنے, میں نے کب کہا بندوقیں اٹھاؤ اور لگاؤ سب کو, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. آج خلافت آ گئی, خدا کی قسم پرسوں امیگریشن کی لائن لگ جانی یہاں سے, ہم سب امریکہ بھاگ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر کیسے بھاگے ہیں خلافت کے خلاف؟ یس, اللہ کی قسم وہ جہاز لاہور سے ٹیک آف کرتا, لاہوری بھی چڑھے ہوتے اس کے اوپر, ایسے گر رہے ہوتے سائڈ پہ, مولا جٹ نیچے. یہ پنڈی سے بھی چڑھا ہوتا, ہم سب بھی چڑھے ہوتے. آپ کیسے سمجھ, خلافت سے دور بھاگے ہیں, وہ امریکہ گئے ہیں بھائی, خلافت سے نہیں دور بھاگے. امریکہ جانے کا خواب ہم سب کو ہے. ابھی میں کہوں نا کہ بات لیکچر کے بعد 2 نوکریاں ہیں میری ٹیم میں امریکہ کے لیے جانے کے لیے. کان ایسے بڑے ہوئے کھل ہو جائیں گے کہ سر وہ سب ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے امریکہ والی بات کی تھی. ابھی میں نے مذاق کیا, پھر بھی 1-2 بندے آ جائیں گے, سر وہ سیریس تو نہیں تھے آپ. سمجھیں, ہم سب کو جو اصل میں چیز چاہیے وہ اندر سے خود بیانیہ آتا ہے اس کا, سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو انڈرسٹینڈ کہ اصل میں جو چیز چاہیے خدا کی قسم مل جائے گی دنیا میں. اس لیے کہہ رہا ہوں وہ چاہیے والا لفظ بدل کے اللہ رسول ڈال دے, وہ بھی مل جائے گا. جس کو جو اصل میں چیز چاہیے ہوتی ہے انسان نکال ہی لیتا ہے اس کو, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر ہی دیتے ہیں. جس کو جو چاہیے مل رہا ہے اس کو. یہ بڑے بڑے بزرگ کیا گئے ہیں کہ جس کو اینڈ میں جو ملا اصل میں اس کو وہی چاہیے تھا, دل میں اس کے اسی کی تڑپ تھی. تو بہت بڑی کنفیوژن کو کلیئر کر لیں کہ کہیں پہ بھی انڈیا میں مسلمان ہوں یا پاکستان میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں یا ترکی میں ہوں, فلسطین میں ہوں یا سوڈان میں ہوں, امریکہ میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں,
سب سے پہلے یہ دیکھیں اسلام کس جگہ پہ ہے. میرے اندر اسلام ہے کہ نہیں, میرے گھر پہ آیا کہ نہیں. جب تک میرے گھر کے اندر نظام سیٹ نہیں کیا جا رہا ہوگا, میرا بچہ اس قابل نہیں ہوگا. کیونکہ جس دن اسلام کا نظام کر دیا ہم نے, میرے بچے نے نیچے سے سرک لینا ہے کہ ابو جی نہیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کا کوئی سی یونیورسٹی, کالج, گھروں کا, محلے کا سیمپل لے لیں, عورتوں کو پردہ کرنے کا شوق اندر سے نہیں ہے. کرتی بھی ہیں تو اللہ نے کیا ہوا ہے اس لیے کر رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اسلام کی بات کر دے تو تھپڑ کی طرح وہ سوال آتا ہے, ساحل میاں یہ جو حدیث سنائی ہے اس کا ریفرنس دے دیں آپ. مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو تھپڑ لگا رہا ہو گلی میں, اور میں کہوں یار باپ کو نہیں مارتے ہوتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے باپ پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت برسائی. یہ حدیث کے ساتھ ریفرنس بتا دیں. مطلب تو سمجھ نہیں آ رہی میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. اپنے باپ کو مار رہا ہے, اس کے لیے میں حدیث نہ بھی سنا تو کافی تھی, مگر نہیں, جو آپ نے حدیث کے ریفرنس سنا دیں. سو یہ ہے, اس وجہ سے میں مودودی صاحب کو یا تھے کتوں کو بچہ کہتا ہوں, ان لوگوں کو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ کہاں سے لے آیا ویژن, یہ بتائے گا ہمیں کہ جو دین کا نظام ہے وہ نافذ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا رہا. ڈاکٹر اسرار کا نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو پتا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا؟ کدھر ہے تنظیم اسلامی کی خلافت؟ کیوں نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر اسرار کے اپنے الفاظ بتا رہتا ہوں, خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی. کہتے ہیں بس میرے پاس کچھ 2-4 بیج ہیں, کام کے 3-4 بیج ہی ہیں بس. میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید نسلوں میں نکلے, باقی سارا کچرا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار خود اپنے جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 بیج ہی کچھ ہی ہے, اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے بس. اقبال نے یہ بات نہیں کی تھی, ذرا نم ہو کہ کوئی سے کہیں پہ کوئی ایک دو سپارک چاہیے ہوتا ہے. ایک بندہ کرونا کچی چمگادڑ کھایا, پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا. ہوا نا ایسے؟ ایک کچی چمگادڑ کھائی نا چائنیز نے, آج تک ہم کرونا بھگت رہے ہیں. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات, اس نے شروع کیا, ایک دم کام شروع ہوتا ہے. ایسے سرکل گھومتا ہے پوری دنیا کا. آپ کیسے رہے مودودی صاحب گھر گھر جا کے دعوت دیتے رہے, وائرل ہوتی ہے بات, وائرل خود ہوتی ہے, اندر کی نفسیات فطرت خود چیختی ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. جیسے وہ بچے کو آواز آتی ہے, لوگ پیچھے بستی کی طرف بھاگتے ہیں. ایک چنگاری کافی ہے, 200 بندہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کاش ایک چنگاری نکل آئے ایک کسی کے اندر, کافی ہو گیا ہمارا کام. مگر وہ والی چنگاری نہیں کہ بس سر آپ کل سے میں نمازیں جاری کروں گا. کل نماز کا حکم 600 دفعہ ہے, کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو اسلام سے تو آپ اسلام کے دور کے کزن بھی نہیں ہیں. اسلام مسلمان ہونا چھوڑیں, جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اسلام سے. اور بھائی مگر نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے ہمارا, نماز پڑھنا لائف سٹائل ہے ہمارا. اور مقصد اسلام کا نظام دنیا کے اندر کرنا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ نے کہا. یظہرہ کا مطلب ہوتا ہے سب کو نظر آ جائے گا کہ سب پہ حاوی ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ سب پہ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب آئے ٹیکنیکلٹی کے اوپر, اگلے 10 منٹ میں ٹیکنیکلٹی بتاؤں گا, اس کے بعد کوسچن آنسر لیتے ہیں. کیا ہے دین کلی کا مطلب؟ کس کس کو سمجھ آیا؟ اعلیٰ دین کلی کے اوپر غامدی صاحب چپ کیوں ہیں؟ سارے کے سارے انفرادی تزکیہ نفس والے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اعلیٰ دین کلی, کیونکہ وہ دین کہتے ہیں کرسچن, یہودی اور بدھزم, ہندو, اعلیٰ دین کلی. یہ تو چاروں دین ہی نہیں ہیں. اللہ نے تو دین کسی اور چیز کو کہا ہے. اعلیٰ دین کلی میں تو نہ کرسچن آتے ہیں, نہ ہندو آتے ہیں, نہ بدھ مت آتی ہے. یہ اعلیٰ دین کلی کیا ہے؟ مطلب عربی میں سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اعلیٰ دین کلی کا مطلب ہے تمام دینوں کے اوپر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کلی کا مطلب ہے ان تمام دینوں کے اوپر, دنیا کے تمام ادیان کے اوپر قوی ہو جائے گا, سب تو ہو جائے گا اسلام آ کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کون سے دین ہیں جن سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اس دین میں ہم شامل ہو گئے؟ وہ دین آسانی سے سمجھ لیں. اس دین کے پراپر ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں, ان ادیان کے اپنے اپنے انبیاء ہیں جن سے مسلمانوں کے انبیاء نے, اسلام کے انبیاء نے لڑائیاں کی ہیں. ہمارے دور میں بھی اس دین کے انبیاء بھی کچھ زندہ بھی ہیں, کچھ پرانے مرے ہیں, زیادہ ریسنٹ 200 سال پہلے مرے ہیں, 100 سال پہلے مرے ہیں. 1500 میں کوئی 28 ایسے نبی آئے ہیں ان کے ادیان کے. یہ سمجھ لیں بس. آپ اتنا بڑا تمہید کیوں باندھا تھا کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس دین کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. یورپ میں پراپر سسٹم. اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے, اللہ کسے دین کہتے ہیں.
قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے یہاں الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب ہے اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے کہ مثال کیا، لٹرلی آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا۔ یہ آیت ہے، یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو ویزا نہیں ایشو ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں۔ امریکہ کا ویزا نہیں ایشو ہو سکتا، آپ کو منہ اٹھا کے جائے ویزا لے لے۔ امریکہ نے کہا نہیں، ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ کوئی پروسیس ہے نا ان کا ویزے کا، شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرتے نا، لا ہے، کوئی پروسیس ہے، سسٹم ہے، لا ہے نا، لا کوئی سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ مصر کے بادشاہ کا کون سا لا اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ الاؤ نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت دھیان میں رکھیے گا، لا اکراہ فی الدین، پڑھی آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یس، لا اکراہ فی الدین لکھا ہوا ہے یا للدین لکھا ہوا ہے؟ فی الدین لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، یہ دھیان میں رکھ لیں بس۔